بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کے خلاف جنگ۔ ہم نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو ہمارا موضوع ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، ہماری گفتگو چل رہی تھی، وہ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے چند چیزیں ہم لوگوں نے بیان کی۔ تو آج سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں دوسرے عظیم الشان انسان امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پسندیدہ اور بلند مقام و مرتبے پر فائز تھے۔ انہیں اللہ عز و جل نے صادق و مصدوق نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کے غلبے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بنایا۔ فرق کرنے کا کیا بنایا؟ ذریعہ بنایا۔ انہی کے ذریعے ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے توحید کے میدان ہموار فرمائے، مصائب کے منہ بند کیے، جس سے دعوت اسلام پھیل گئی اور اللہ عز و جل کا کلمہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عسکری شان و شوکت عطا فرمائی، جس کی بدولت دنیا میں اسلامی حکومت رائج ہوئی۔ چنانچہ توحید کے ساتھ مسلمانوں کی پس آوازیں بلند ہو گئی اور اپنے کمزور حال ہونے کے بعد ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حق الیقین ایمان راسخ فرمایا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے تمام منصوبوں پر غالب آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کفار کی کثرت و طاقت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان کی روک ٹوک کی کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس پر بھروسہ کیا جو سب کو پیدا کرنے والا اور سب کے لیے کافی، اور اس سے مدد حاصل کی جو مصیبت کو رفع کرنے والا اور شافی ہے۔ اور کیا ہے؟ شافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوجھ کو اٹھایا جو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا، اور مصائب و تکالیف پر صبر کیا، کیونکہ اسی سے اللہ عز و جل کی ملاقات کی امید کی جاتی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عیش و عشرت اختیار کرنے والے سے دور رہے اور ہر اس شخص کو گلے لگایا جو دین کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پرستوں سے مقابلہ کرنے میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے سبقت لے جاتے، اور احکام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے رب العالمین اللہ عز و جل کے موافق ہوتی۔ سکینہ اور اطمینان آپ کی زبان پر گفتگو کرتا، اور حکمت و دانائی آپ کے بیان سے ظاہر ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی طرف مائل، حق کی خاطر لڑنے والے اور مشکلات کو برداشت کرنے والے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ چنانچہ صوفیہ کرام علیہ السلام فرماتے ہیں، تصوف بڑے بڑے مصائب اور مشقتوں کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ گئے ان کی تعریف سنی، تو کل انشاءاللہ العزیز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، ہماری ویڈیو ہوگی۔ تو خدا را آپ بھی اس کو دیکھیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو